اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور اس سفر کا راہی یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے، اور دنیا آخرت کی کامیابی وہی اس کے سامنے مشن اور ہدف ہوتا ہے۔ بسا اوقات کوئی دنیا کو ترجیح دیتا ہے، کوئی آخرت کو ترجیح دیتا ہے، لیکن کامیابی اور اس کا دار و مدار کس چیز کے اوپر منحصر ہے؟ چونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی اچھا مقام ملے، اچھا سٹیٹس ملے، اچھی زندگی گزرے، اور آخرت میں بھی اسے اچھا مقام ملے، آخرت میں بھی اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور پھر اس مقام، اس عہدے اور اس سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ دنیا کو مقدم رکھتا ہے تو دنیا میں کامیابی کے لیے وہ ایسے افعال، ایسے اعمال اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ کامیابی کے مراحل کو طے کر سکے۔ اور اگر کوئی آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو مقدم رکھتا ہے، تو وہ ایسے اعمال کرتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے کام کروں، ایسے اعمال کروں جس کی بدولت مجھے آخرت میں کامیابی مل سکے۔ جو بندہ بھی مسلمان ہے اس کی خواہش اور چاہت ہے، اور اس کے الفاظ بھی یہ ہوتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہو یا غیر کلمہ پڑھنے والا ہو، ایک مسلمان ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کی ذات کو وہ مانتا ہو، لیکن اس کی خواہش یہ نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ ہر بندے کی خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے اور یقینی طور پر وہ الفاظ بھی بولتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، دعوے تو بڑے لوگ کرتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، مقام اور مرتبے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا شوق تو سبھی کو ہے، ان الجنت لیشتاق۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ جنت بھی کچھ لوگوں کا شوق رکھتی ہے، علی و عمار و سلمان۔ فرمایا کہ جنت کو شوق ہے کہ یہ لوگ میرے اندر آ جائیں، یہ لوگ میرے اندر داخل ہوں۔ جنت بھی للچائی نظروں کے ساتھ ان کی طرف دیکھتی ہے۔ اس میں فرمایا علی، عمار اور سلمان یہ تین ایسے افراد ہیں کہ جن کا شوق جنت کو ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں، صرف دعویٰ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگ پڑے، وہ کون سے اعمال ہیں جس کے ساتھ اللہ کی محبت ہمارے لیے شامل حال ہو جائے۔ المختصر، سب سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ
پسندیدہ عمل یہ ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت کی جائے۔ محبت کا معیار، نفرت کا معیار اللہ کی ذات ہو، تعلقات کا معیار اللہ کی ذات ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معیار اللہ کی ذات ہو، پیار محبت کا، رشتہ داریوں کو قائم کرنے کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو۔ تو فرمایا یہ سب سے اچھا عمل، پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے رسول فرمایا کرتے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینوں میں گوتے کھا رہے ہوں گے، اس دن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان کے اندر سے ایک شخص وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جو کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر اس سے جدا ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تحابا فی اللہ، ان کی باہمی محبت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا جدا ہونا، ان کا ملنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلان زارا خلہ فی قریۃ اخری، ایک آدمی اپنی بستی سے نکلتا ہے، اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے کسی دوسری بستی کی طرف جاتا ہے، فارسل اللہ ملکا علی مدرجتہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتے کا نزول فرماتے ہیں، انسانی شکل میں، یہ انسانی شکل میں سائل کی حیثیت سے یہ فرشتہ آتا ہے، آ کر اس بندے سے سوال کرتا ہے این ترید، کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ آگے سے کہتا ہے قال اريد اخلہ فی هذه القریہ، میں اس بستی میں جانا چاہتا ہوں۔ قال وهل لك طعمة تربها علی، ادھر جانے کا تیرا مقصد کیا ہے؟ اس بستی میں تو کیوں جانا چاہتا ہے؟ وجہ سبب کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے قال لا غیر انی احببتہ فی اللہ، میرا کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے میں اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے محبت کرنے کی وجہ سے میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہ جو سائل ہے خود ہی مخبر بن جاتا ہے، کہتا ہے سنو جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، بأن اللہ قد احبک فیما احببتہ فیک، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا میرے بندے کو بتا دے وہ میری رضا کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہے، میرے فرشتے اسے خوشخبری دے دے کہ تو اس بندے کے ساتھ محبت میری رضا کے لیے کرتا ہے۔ اب تو سن لے، میں کائنات کا خالق مالک رازق اعلان کرتا ہوں میں بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ دنیا میں اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے دار بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو اعز و اقربا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی، ہماری محبت، ہماری رشتہ داریوں کا معیار کیا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہیں تو کس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 اعلانات ہوں گے۔ فرمایا وجبت علی محبتی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول فرماتے اللہ کہیں گے میری محبت واجب ہو گئی، للمتحابین، محبت کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور جو اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے مجلسوں سے جدا ہوتے ہیں، ان کی محبتوں کا معیار، ان کی نفرتوں کا معیار اللہ کی رضا ہے، ان کی خوش اسلوبی کا معیار اللہ کی رضا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ اللہ کے بندو میری محبت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے، اس لیے اپنی محبت کا معیار اللہ کی رضا بنائیے، اللہ کے دین کو بنائیے۔ فائدہ یہ ہوگا قیامت کے دن جب لوگ پریشانیوں میں ہوں گے، فرمایا ستحشرون یوم القیامت حفاة غراة غرلا، لوگ جو ہے وہ ننگے جسم ننگے پاؤں ہوں گے اور
سورج قریب آ چکا ہوگا، اس حالت و کیفیت کے اندر جب لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، کچھ لوگوں کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ میری محبت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے۔ وہی لوگ ہوں گے جن کے تعلقات کا معیار اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات ہے۔ تو آج ہمیں اپنی محبتوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ میرا فلاں کے ساتھ تعلق کس بنیاد کے اوپر ہے؟ میں فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ میں فلاں بندے کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہوتا ہے، میری نجی محفلیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وجہ سبب کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر میرا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ اس بات کے اوپر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس محبت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اس تعلق کو ٹٹولنے کی اور کریدنے کی ضرورت ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا اللہ فی سخط الناس رضا اللہ عنہ، جو آدمی اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، چاہے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اگر اس کے دل میں بات آتی ہے لوگ ناراض ہوں گے، وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، کہتا میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، دنیا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسِ، اور جس بندے کی سوچ یہ ہے، جس بندے کی جو ہے فطرت یہ ہے، جس کے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے تو لوگوں کو راضی کرنا ہے، من التمس رضا الناس فی سخط اللہ، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، پرواہ نہیں، میں نے معاشرے کو دیکھنا ہے، سوسائٹی کو دیکھنا ہے، معاشرے کے افراد، معاشرے کے جو ہے وہ قربا رشتہ دار وہ کیا کہیں گے، وہ اس بات کے اوپر لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے شادی بیاہ کے اندر اللہ رسول کی نافرمانی نہ کی، اگر میں نے جو ہے شریعت کی مخالفت نہ کی، شریعت کی دھجیوں کو نہ بکھیرا، تو پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے رسم و رواج کا یہ بت جو ہے اس کو سینے کے ساتھ نہ لگایا، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ ناراض ہوگا، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، لوگ اس سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ فرمایا سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، جس نے اللہ کو ناراض کر لیا اس سے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دنیا کی ساری باتیں چھوڑو، ایک بات کے اوپر غور کرو، کائنات کا خالق مالک رازق رب ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، کل کائنات کے انسانوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، سب کو وہ رزق دیتا ہے۔ لیکن دیکھو جو لوگ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، اور اس رب سے لوگ راضی نہیں ہوئے جس نے پیدا کیا، جو کل کائنات کو پال رہا ہے، اس کو رزق دے رہا ہے، لوگ رب سے راضی نہیں ہوئے۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے تل پڑے، چل پڑے، تو وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رب کو راضی کر لو گے لوگ ناراض ہو جائیں، پرواہ نہیں کرو گے، اللہ راضی ہو گیا لوگوں کو بھی راضی کر دے گا۔ اور اگر تم نے لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر رب کو ناراض کر لیا، اگر رب ناراض ہو گیا، لوگ وقتی طور پر تم سے راضی ہو بھی گئے، وہ پھر جو ہے اپنے دلوں میں قدورتیں اور نفرتیں پیدا کر لیں گے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بات یہ ہے کہ انسان ایسا اعمال، ایسا کردار پیش کرے کہ اس کی بنیاد، ہر معاملے کی بنیاد اللہ کی رضا کو بنائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کہے یہ میرا محبوب بندہ ہے، کالے ہونٹوں والا بلال، کالے رنگ کا بلال۔ کسی نے پوچھا بلال کیا تمہیں اپنے باپ کے نام کا پتہ ہے کہ تمہارے بابا کا نام کیا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں مسکرا کر ابی الاسلام، میرے باپ کا نام اسلام ہے، میں اسلام کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں آتا میرے باپ کا نام کیا تھا، لیکن میں یہ جانتا ہوں یہ عزت رفعت جو ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، میرے باپ کا نام اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ
فسمعت خشعۃ یدی فقلت جبریل من ھذا، میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جو جنت میں میرے سامنے چل رہا ہے؟ قال جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل علیہ السلام کہنے لگے ھذا بلال یمشی امامک، اللہ کے رسول یہ آپ کا بلال ہے جو آپ کے سامنے آپ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ اور معاملہ کچھ یوں ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ چلتا زمین کے اوپر ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ اللہ کے بندو، تعلقات اسلام کی بنیاد پر ہوں، اور سب سے زیادہ ٹاپ جس چیز کو انسان رکھے وہ اللہ کی ذات کو رکھے، اس کے پیغمبر کو رکھے، دین اسلام کو رکھے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ کمال بات یہ ہے کہ دنیا میں تعریف کریں لوگ، منہ کے اوپر تعریف کر کے بعد میں گالیاں نکالتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اذا رأیتم المداحین، جب تم دیکھو کسی آدمی کو تمہارے منہ کے اوپر تمہاری تعریف کرے، فاحثوا فی وجوہہم التراب، اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دو، کیونکہ اکثر تعریفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیتی ہیں، اکثر تعریفیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور کمال بات یہ ہے انسان ایسے اعمال کرے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کی تعریف کریں کہ آپ کا ماننے والا مکھڑا وہ ہے جو چلتا زمین کے اوپر ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، فسمعت قراءۃ، اللہ کے رسول نے جنت میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز کو سنا تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ جواب ملا حارثہ بن نعمان، کذالک البر کذالکم البر کذالکم البر، اللہ کے رسول یہ حارثہ بن نعمان ہے جو سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھا استوار کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے تعلقات کو اپنانے والا، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ کما ابر الناس بأمی، سارے معاشرے میں سب سے زیادہ حسن سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرنے والا ہے۔ یہ پڑھتا زمین کے اوپر قرآن مجید ہے، اس کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز جنت میں آتی ہے، جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے قرآن پڑھنے سے اپنے دلوں کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، انسان سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ دنیا سے جانے لگے، اس کی موت کا وقت آ جائے، اس وقت تک اس کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے، اس کی زبان پر کبھی خشکی طاری نہ ہو، ہمیشہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، ہمیشہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، توبہ استغفار کرنے والا ہو، صبح و شام کے اذکار کرنے والا ہو، نماز کے بعد کے اذکار کرنے والا ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کا ذکر کیا کرو بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو صبح و شام۔ اور حیرانگی ہوتی ہے اس حدیث کے اوپر والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی المجلس الذی صلی فیہ، تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں پر اس نے فرض نماز ادا کی ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تقول الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں فرشتوں تمہاری ذمہ داری ہے اس بندے کے لیے دعا کرو جب تک کہ اپنی جگہ میں بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ اس کے لیے کیا دعا کریں؟ فرمایا اللہم اغفر لہ، اس کے لیے دعا کرو اللہم اغفر لہ، اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما دے، اللہم تب علیہ، اللہ تو اس کی توبہ کو قبول فرما۔
اور یہ فرشتے اس وقت دعا کرتے رہتے ہیں جب تک یہ بندہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ جاتا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا، تو اس کے لیے دعائیں مستقل طور پر ہوتی رہتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنے فرشتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حتی یملأ بین السماء والارض، اتنے فرشتے، آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیا جائے، اتنے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد، آیت الکرسی پڑھنے والا ہر فرض نماز کے بعد اس کے لیے خوشخبری ہے کہ کوئی چیز اس کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں رکاوٹ نہیں بن سکتی سوائے اس کے کہ موت، جیسے ہی بندہ مرتا ہے اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھتے ہیں۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 ومن کبر اللہ 33 وقال تمام المئہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لوگوں، جو آدمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان اذکار کو پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد، غفرت لہ من ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ غفرت لہ ذنوبہ مثل زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اذکار کے ساتھ اپنی زبان کو منسلک رکھیے۔ زندگی میں آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کو لذت ملے، آپ کی زندگی کے اندر آرام اور سکون ہو، آپ ڈپریشن کا شکار نہ ہوں، آپ کو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس نہ جانا پڑے، آپ نفسیاتی مریض نہ بنے، تو صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑ لیجئے، نماز کے بعد کے اذکار کو کبھی ترک نہ کیجئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، لوگوں نے میرے اوپر جو ہے وہ نظر لگا دی ہے، مسائل پیدا ہو گئے، پریشانی بن گئی ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ان اقرأ المعوذتین، کہ میں معوذتین کو پڑھوں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو پڑھوں بعد کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد۔ میرے بھائیو، جو آدمی ہر نماز کے بعد ان 2 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، ساتھ میں سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا ہے، زندگی میں اس کو کبھی جادو نہیں ہوگا، زندگی کے اندر کبھی وہ اس قسم کی مشکلات کا شکار نہیں ہوگا۔ انسان بھول جائے، وما سمی الانسان بنسیتی، اصل میں انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے ان باتوں کو، لیکن جو عمل پیرا ہوتا ہے وہ کبھی مصیبتوں کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، من قال استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، جو آدمی استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ان الفاظ کو 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ میدان جہاد سے بھاگ کر ہی کیوں نہ آیا ہو، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ من قال اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، جو آدمی صبح و شام سید الاستغفار کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، گناہ ہی نہیں معاف فرماتے بلکہ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نماز کے بعد اذکار کیا کرتے، اگر کوئی آدمی سلام کرتا تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے اور کہتے، ہذہ غدوتی، یہ تو میرا کھانا ہے، کھانا چھوڑ کر میں تمہاری بات کی طرف کیسے غور کر سکتا ہوں، اس قدر اذکار کو یقینی بنایا کرتے تھے۔ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ علی وقتہا، پسندیدہ عمل، اللہ کے محبوب بننے کے لیے عمل کہ انسان نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرے، وبر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، سنیے آج وہ لوگ جو 60 سال کی زندگی گزار چکے
70 سال کی زندگی گزار چکے اور پھر بھی نمازوں سے غافل ہیں۔ سنے ویسے افراد۔ سعید بن مسیب کہا کرتے تھے، بہت بڑے محدث تھے، تابعی تھے، کہتے ہیں 50 سال ہو گئے مؤذن اذان دیتا ہے، سعید بن مسیب کی ایک بھی نماز 50 سالوں کے اندر ایک بھی نماز ایسی نہیں رہی کہ اذان ہوئی ہو سعید بن مسیب اذان سے پہلے مسجد کے اندر موجود نہ ہو۔ 50 سالوں میں ایک بھی اذان ایسی نہیں ہوئی مسجد میں کہ سعید مسیب اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچ چکا ہو۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح سے امام اعمش امام بخاری کے استاد ہیں، سلیمان بن مہران ان کا نام ہے۔ اعمش کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھ میں مسئلہ بن جائے، آنکھ اللہ کے سامنے اتنے رویا کرتے، اتنا گریہ زاری کیا کرتے، اللہ کے سامنے آنسو نکالا کرتے تھے کہ آنکھ کے اندر مسئلہ بن گیا، بینائی کو مسئلہ بن گیا۔ تو سلیمان بن مہران امام اعمش کہتے ہیں 70 سال ہو گئے، 70 سال زندگی گزری ہے، اس سے قبل ہوش و حواس کی، اس سے پہلے کی جو زندگی وہ علیحدہ، جو میں نے ہوش و حواس میں زندگی گزاری، 70 سال کی زندگی میں میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی کہ یعنی کہ امام نے کہا ہو اللہ اکبر، نماز کھڑی ہوئی ہو اور امام اعمش نماز کے وقت پہلی تکبیر میں مسجد میں موجود نہ ہوں، امام کے پیچھے کھڑے نہ ہوں۔ 70 سالوں میں ایک بھی نماز ایسی نہیں رہی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، پچھلے دنوں میں ان کی وفات ہوئی، حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر، صحابہ کے زمانے کے اندر اور پھر تابعین کے زمانے کے اندر آپ کو کوئی ایک مسئلہ اور فتویٰ ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی آدمی جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز نہ پڑھتا ہو اور اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ اس کو مسلمان سمجھتے ہوں، اور صحابہ کے زمانے میں کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا ہو اور صحابہ نے اس کو مسلمان سمجھا ہو، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کا زمانہ آیا، اس دور کے اندر بھی جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو اس کو کسی نے مسلمان سمجھا ہو، اس بندے کو کافر سمجھا جایا کرتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا بنو امیہ کے بعد لوگوں کے اندر مختلف شکل و صورتیں پیدا ہو گئی، لوگ کہنے لگے نماز نہ پڑھتا ہو لیکن نماز پڑھنے کو یقینی سمجھتا ہو، اس کا انکاری نہ ہو، تو ایسے بندے کو جو ہے وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے ادوار کے اندر ایسا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کے اندر حمیت اور غیرت رہا کرتی تھی۔ مسلمان ہمیشہ عروج کے شکار رہا کرتے تھے، عروج کے ساتھ منسلک رہا کرتے تھے۔ آج زوال پذیر اس لیے ہیں کیونکہ نماز کو ترک کر دیا، نماز سے غفلت اختیار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کیا تمہاری آج تکبیر اولیٰ تو فوت نہیں ہوئی؟ وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں آج میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو آگے سے فرماتے ہیں یا بنیہ ادرکت التکبیرۃ الاولیٰ، میں نے تم سے پوچھا تمہاری تکبیر اولیٰ فوت تو نہیں ہوئی؟ تم نے کہا فوت ہو گئی۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں لما فاتک خیر من 100 الناقہ، اگر تمہارے پاس 100 اونٹنیاں ہوتی، ایسی اونٹنیاں جن کے پیٹوں میں بچہ ہوتا، یعنی قیمتی ترین سرمایہ موجود ہوتا، وہ 100 اونٹنیاں ضائع ہو جاتی، تیرے باپ کو اس کے اوپر اس جو ہے نقصان کے اوپر اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا صدمہ اس بات کے اوپر ہے کہ تیری تکبیر اولیٰ رہ گئی۔ یعنی نماز کھڑی ہوئی اور تم مسجد میں موجود نہیں تھا امام کے پیچھے، اس بات کے اوپر مجھے 100 اونٹنیوں کے نقصان سے زیادہ صدمہ اور پریشانی پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، وہ آدمی جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتے ہیں، 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتے ہیں، 2 چیزیں کبھی اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو پاتی۔ فرمایا براءۃ من النار و براءۃ من نفاق، پہلی چیز کیا ہے کہ وہ بندہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جہنم کی آگ سے اسے بری کر دیا جاتا ہے۔ وہ براءۃ من النفاق، اس کے دل میں کبھی نفاق نہیں آئے گا۔ وجہ سبب کیا ہے؟ وہ بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ کی ذات کو
اللہ کی ذات کے احکام کو یقینی طور پر عمل پیرا ہونے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنروں کو روانہ کیا کرتے تھے، جاؤ فلاں فلاں علاقے کے اندر جا کر دین کی نشر و اشاعت کرو، وہاں کے لوگوں کا خیال کرو، تو سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کرتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے گورنروں یاد رکھنا میرے نزدیک جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ نماز کا معاملہ ہے، فمن حفظها وحافظ علیها، جس نے نماز کی حفاظت کی، یعنی جو نماز کے ساتھ مخلص رہا، تمام امور کی حفاظت کرے گا، وہ رعایا کا بھی خیال کرے گا، وہ لوگوں کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اور جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، نماز سے غافل رہے گا، نماز نہیں پڑھے گا، ومن ضیعها، جس نے نماز کو ضائع کیا وہ تمام امور کو ضائع کرنے والا ہوگا، فهو لما سواه اضیع، اس نے کسی چیز کو محفوظ نہیں بنایا، نماز کو ضائع کر دینے والے نے ہر چیز کو ضائع کر دیا، من صلی الجمعہ یصلی اربعا بعد الجمعہ، اور اسی طرح سے نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں ابو حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول 2 پڑھا کرتے تھے، خیر 2 یا 4 رکعتوں کا اہتمام کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، جس سے لوگ اکثر لوگ جو ہے غفلت کا شکار ہیں۔ چوتھا عمل بر الوالدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آپ کے پاس آیا، کچھ گفت و شنید ہوئی، آپ نے اس سے کہا ہما جنتک و ہما نارک، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، اگر تم ان کی خدمت کرو گے جنت کا حصول یقینی بنا لو گے، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے جہنم بالن بن جائے گی۔ من احق الناس بحسن صحابتی، ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر اس نے پوچھا یکے بعد دیگر 3 دفعہ آپ نے یہی کہا، پھر آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، میں کیا کروں اس گناہ کے بارے میں، میرے دل کے اندر جو ہے وہ تنگی ہو رہی ہے، میرا دل گھٹ رہا ہے، میں پریشانی کا شکار ہوں، ایسی کیفیت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کی خدمت کرو، اللہ رب العزت تمہارا گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میری ماں تو فوت ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے بدلے کے اندر اللہ رب العزت تمہارا گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خالہ ماں کے مقام اور مرتبے پہ ہوتی ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا مال چوری کر لیا ہے، مال لے لیا ہے خفیہ طریقے سے۔ آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، فرمایا کہ اللہ کی رضامندی اس بات میں ہے کہ تم اپنے والدین کو راضی کر لو، اور اگر والدین کو ناراض کر لیتے ہو تو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ الجنت تحت قدام الامہات، لوگو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الولد اوسط ابواب الجنہ، لوگو باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اور اگلا عمل جہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے، دین کی آبیاری میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے وہ اپنا کردار ادا کرے، تعاون کرے، اور جو جہاد کرنے کے لیے اپنے دل میں جذبات نہیں رکھتا، جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، نہ تو جو ہے وہ مال کی صورت میں، نہ جان کی صورت میں، نہ کوئی عملی طور پہ کوئی تیاری کرتا ہے، من مات لم یغز ولم یحدث مات علی شعبۃ من النفاق، ایسا بندہ نفاق کے ایک مرتبے کے اوپر مرتا ہے۔ الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرما۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي